اور اگر ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ یہ غداری نہیں ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، اور آئین ہمارے ملک اور قوم کے ہر فرد کے درمیان میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ تم جنگ چھیڑ دو، قومیں لڑتی رہیں، خون بہتا رہے، اور طاقتور ادارے امن کے نام پر ہر جگہ پہنچتے رہے، ہمیں کہتے ہیں ہم امن کے لیے آئے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارے لوگ دیہاتوں میں غیر محفوظ ہیں، مسلح گروہ انہوں نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے، حکومتی رٹ نہیں ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اب تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے حکم بھی دے دیا ہے کہ کوئی اپنے افسر جو ہے وہ اپنے گھر سے نہ نکلے۔ کیا اس حد تک ہم چلے گئے؟ سی پیک جو پورے ملک کی ترقی کا ایک دروازہ ہے، آج ہم امن و امان کے نام پر چین کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں۔ ڈالر کمانے کے طریقے ہیں، لیکن اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں، آپ تو ہماری نیک نیتی پہ شک کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے خلوص پر شک کر رہے ہیں، آپ تو ملک کے ساتھ ہماری وفاداری پر شک کر رہے ہیں، آپ تو ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہیں۔ میں قدر کرتا ہوں اداروں کی، لیکن میری نظر میں بھی کم از کم آپ کی پالیسیاں سیدھی تو نظر آئے نا۔ میں نے بھی تو ان صحراؤں میں 40 سال سے زیادہ صحرا گردی کی ہے، میں بھی تو ان غلام گردشوں کا 40 سال سے ایک آوارہ گرد رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، مشاہدات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ باتیں نہ کروں تو میں ملک اور قوم کا خائن کہہ رہا ہوں۔ اپنا رخ سیدھا کر لیجئے، اپنا قبلہ درست کر لیجئے، آپ ہمارے سروں کے تاج۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی پلکیں یہ آنکھوں کے محافظ ہوتی ہیں، آنکھوں کے سرحدات کی حفاظت کرتی ہیں۔ شروع کریں گے۔ آپ ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں، لیکن ہمارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
یہ ملک ہم سب کا ہے. ملک کا بہت بڑا جرنیل کیوں نہ ہو اور میرا یہ غریب کارکن کیوں نہ ہو، دونوں کے پاس پاکستان کا یکساں شناختی کارڈ ہے. جس شناختی کارڈ پر میرا جرنیل پاکستانی کہلاتا ہے، میرا یہ عام کارکن بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام قائد تیری بصیرت کو. قوم کی قدر کرو. ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، سڑکوں پر آمد رفت ختم ہو گئی ہے، اور یہ ہمارا جو موٹر وے ہے یارک کے پاس، پل کے نیچے مسلح لوگ ہیں، پل کے اوپر فوج کھڑی ہے. یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، یہ مشاہدے دیکھے گئے ہیں. یہ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ. اور ہمارا جو چوتھا ستون ہے آئین کا، وہ ہمارا پارلیمانی طرز حکومت ہے. دو ایوانی مقننہ، عوام کے ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں. یہاں لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے. تو اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیے جا سکتے. اور یاد رکھو، ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی نصرت کے ساتھ کہ تمہارا جبر ہمیں تمہارے جبر پر آمادہ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کی حمایت کرنے پر مجبور کر سکتا. انشاءاللہ. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے، آج بھی کہتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی. چاہے ہمارے صوبے کا ہو، چاہے باہر کے دوسرے صوبوں کا. تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ جو عوام کا نمائندہ ہی نہیں، وہ عوام کا ان مشکل میں کیسے مقابلہ کرے گا؟ جب شہر پر مشکل آتی ہے تو ہمارا منتخب نمائندہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قوم کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لوگوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. تو میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بھی اختلافات کے حدود کو سمجھا. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہوا، پاکستان کو میزبانی کا شرف ملا. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، قوم کے لیے اعزاز ہے. ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک کی معیشت کمزور ہے. معیشت کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدامات ہوتے ہیں، ہم نے اس کا راستہ نہیں روکا.